شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ روایات بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ اپنے کچھ سفیروں کو مال کثیر جس کی مقدار معلوم نہیں ہو سکتی کہ کتنا تھا دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ مدینے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہر طرف اسی کا چرچا ہے، یہ مال اس کی خدمت میں پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ بادشاہ روم نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے، مال قبول کرے یا نہ کرے، پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ مال لے کر روانہ ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ یہ بہت مایوس ہوئے کہ اتنا سفر بھی کیا اور مقصد بھی حاصل نہ ہو سکا۔ انہوں نے 2 قاصد بادشاہ روم کے پاس بھیجے اور لکھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اب اس مال کا کیا کرنا ہے، واپس لے آئیں یا وہیں کسی کو دے دیں۔ بادشاہ نے جواب میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، کیا وہ اپنا جانشین بنائے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے؟ یقیناً کوئی اس کا جانشین ضرور ہوگا۔ میں یہ چند سوال اور ان کے جواب لکھ کر دے رہا ہوں، اس کے سامنے پیش کرنا۔ اگر وہ وہی جواب دے جو میں لکھ کر دے رہا ہوں تو مال اسی کے حوالے کر دینا۔ جب بادشاہ روم کا یہ جواب ان کے پاس اور لوگوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے، انہوں نے ایک بوڑھے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ پس وہ سفیر سامنے آیا اور رسم رواج کے مطابق آداب بجا لانے کے بعد کہنے لگے، کیا آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ پیغمبر کے جانشین ہیں تو ہمارے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اس نے کہا کون سے سوال ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، ہمیں وہ شے بتاؤ جسے اللہ نے نہیں دیکھا، ہمیں وہ شے بتاؤ جسے اللہ نہیں جانتا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو خلیفہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے دفع ہو جاؤ، یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ اس کا وزیر بھی اس کا ہمنوا بن گیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ اتفاق سے مسجد میں جناب عبداللہ بن عباس پیغمبر کے چچا زاد بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور آنے والے مہمانوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتے۔ انہوں نے سوال ہی تو کیے ہیں، اگر جواب نہیں آتے تو کہہ دو ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس کی باتوں سے ان کو مزید غصہ دلا دیا اور کہنے لگے تم خواہ اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ، تم اگر جانتے ہو تو تم ان سوالوں کے جواب دے دو۔ ابن عباس کہنے لگے ان کے جواب تو نہیں جانتا، لیکن ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں جو ان کے جواب دے سکتا ہے۔ جب ان سفیروں نے ابن عباس کی یہ گفتگو سنی تو کہنے لگے آپ بتائیے کہ وہ کون ہیں جو ہمارے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ ابن عباس ان کو لے کر روانہ ہوئے اور انہیں حضرت علی بن ابی طالب کے دروازے پر لے گئے۔ ہم باہر تشریف آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ مسجد میں جاؤ، میں وہیں آ کر جواب دوں گا۔ میرے آقا مسجد میں آئے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اپنے سوال دہراؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں وہ شے بتائیے جو اللہ کے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ظلم ہے جو اللہ کے پاس نہیں، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا وہ کون سی شے ہے جسے اللہ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ ہیں، جب ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے؟ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا ہمیں وہ شے بتاؤ جسے اللہ جانتا نہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ قول کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یہ نہیں جانتا۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جب ہے نہیں تو جانے گا کیسے؟ جب ان سفیروں نے یہ جواب سنے جو مال بادشاہ روم نے دیا تھا آپ علیہ السلام کے حوالے کیا، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا یا علی یہ کتنے بد نصیب ہیں، جواب بھی مل گئے ہیں لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، علی ان کو کلمہ پڑھائے بغیر نہیں بھیجے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سلمان کو بلایا اور فرمایا مدینے کے بہت سے غریب اور فقیروں کو بلاؤ۔ جب وہ سب آ گئے تو آپ نے وہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ جب ان سفیروں نے دیکھا تو جلدی سے اٹھے اور قدموں میں گر گئے، کہنے لگے یا علی ہمیں کلمہ پڑھائیے، کیونکہ بادشاہ روم نے لکھا تھا جب وہ جانشین رسول اللہ جواب دے دے تو مال اس کے حوالے کرنا، پھر دیکھنا وہ یہ مال اپنے پاس رکھتا ہے یا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر تقسیم کر دے تو کلمہ پڑھ لینا۔ جس کا جانشین ایسا ہے وہ نبی بھی برحق ہے۔